الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. بسم الله الرحمن الرحيم. النحو الواضح. النحو الواضح میں آج ہم لوگوں کو نواصب الفعل المضارع اس میں ہم کو نصب الفعل المضارع بعد او یہ سبق پڑھنا ہے. نصب الفعل المضارع بعد او. بعد او یعنی نصب الفعل المضارع بعد او، فعل مضارع کو نصب او کے بعد. ہم نواصب فعل مضارع پڑھ رہے ہیں، اور جیسا کہ میں ذکر کیا کہ فعل مضارع کے نواصب میں چار بنیادی حیثیت رکھتے ہیں: ان، لن، کئی، اذن، یا ان، لن، اذن، کئی. باقی جو دوسرے نواصب ہیں اس کے بارے میں اس کتاب کے مؤلفین کہتے ہیں کہ اس میں ان مضمر ہوتا ہے، یا تو جوازن یا تو وجوبن. تو جن چیزوں میں ان مضمر ہوتا ہے اسی میں یہ او بھی ہے، یعنی فعل مضارع کو او کے بعد نصب دینا. او کے بعد جو فعل مضارع آئے گا تو وہ منصوب ہوگا. الامثلہ، مثالیں ہیں: استمع نصح الطبیب او یتم شفاؤک. طبیب کی نصیحت غور سے سنو یہاں تک کہ تمہیں شفا حاصل ہو جائے. طبیب کی نصیحت غور سے سنو یہاں تک کہ تمہیں شفا حاصل ہو جائے. تحبب الی اخوانک او تنال رضاہم. اپنے بھائیوں سے محبت کرو یہاں تک کہ تمہیں ان کی خوشنودی حاصل ہو جائے. اپنے بھائیوں سے محبت کرو یہاں تک کہ تمہیں ان کی خوشنودی حاصل ہو جائے. یعاقب المسیء او یعتذر. برائی کرنے والے یا بدکار کو سزا دی جائے گی. برائی کرنے والے یا بدکار کو سزا دی جائے گی مگر یہ کہ وہ معذرت کرے، یا پھر الا یہ کہ وہ معذرت کرے. یحرم التلمیذ المکافأۃ او یجتہد. یحرم التلمیذ المکافأۃ او یجتہد. طالب علم کو مکافعہ یعنی اس کا جو عوض دیا جاتا ہے اس سے محروم کیا جائے گا. طالب علم کو اس کے مکافعے سے محروم کیا جائے گا الا یہ کہ وہ محنت کرے. الا یہ کہ وہ محنت کرے. ان چاروں جملوں میں فعل مضارع واقع ہوا ہے. پہلے جملے میں ہے یتم، دوسرے جملے میں ہے تنالا، تیسرے جملے میں ہے یعتذر، اور چوتھے جملے میں ہے یجتہد. ان چاروں جو الفاظ ہیں فعل مضارع، یہ چاروں جو فعل مضارع ہیں افعال مضارعہ، ان سے پہلے او آیا ہے. اور پہلے دو جملوں میں یہاں او حتی یا پھر الا کے معنی میں ہے، غایت کے معنی میں ہے. اور اس کے بعد کے جو جملوں میں جو فعل مضارع جو او ہے وہ الا کے معنی میں ہے. استمع نصح الطبیب او یتم شفاؤک. کیا ہے یہ؟ استمع نصح الطبیب الی ان یتم شفاؤک یا حتی یتم شفاؤک. معنی میں یہاں او حتی کے معنی میں ہے. استمع نصح الطبیب الی ان یتم شفاؤک. طبیب کی نصیحت غور سے سنو
یہاں تک کہ الا ان یہاں تک کہ تمہاری شفا مکمل ہو. تحبب الی اخوانک او تلانا رضاہم تحبب الی اخوانک الی ان تنال رضاہم. اپنے بھائیوں سے محبت کو یہاں تک کہ تم ان کی خوش روزی حاصل کر لو. تو پہلے دو جملوں میں جو او آیا ہے وہ الی ان کے معنی میں ہے، جس کا ترجمہ ہم اردو میں یہاں تک کے کرتے ہیں. اس کے بعد جو تیسرا جملہ ہے یعاقب المسیء او یعتذر، یہاں کیا ہے؟ یعاقب المسیء الا ان یعتذر، یہاں او الا ان کے معنی میں ہے. بد کردار کو، برے شخص کو سزا دی جائے گی مگر یہ کہ وہ معذرت کرے. الا ان کے معنی میں ہے. یحرم التلمید المکافأۃ او یجتہد، یحرم التلمید المکافأۃ الا ان یجتہد، طالب علم کو مکافے سے محروم کر دیا جائے گا مگر یہ کہ وہ محنت کرے. الا یہ کہ وہ محنت کرے. تو پہلے دو جملوں میں الا ان کے معنی میں ہے، پہلے دو جملوں میں او الا ان کے معنی میں ہے، اور اس کے بعد کے دو جملوں میں جو او ہے وہ الا ان کے معنی میں ہے. یہ بات تھی ان کے معنی کے تعلق سے کہ او کس معنی میں یہاں استعمال ہوا ہے. تو او پہلے دو جملوں میں الا ان کے معنی میں ہے، اور اس کے بعد کے دو جملوں الا اور ان کہہ رہے ہیں یا حتی اور الا؟ الا ان حتی نہیں ہے یا پھر حتی کہیے آپ، لیکن کتاب میں جو بات ہے وہ الا ان کی ہے. معنی ایک ہی، غایت کے، مطلب غایت کے معنی دے رہا ہے وہ، چاہے آپ اس کو او کو حتی کا ترجمہ کریں یا پھر الا ان کا کریں، دونوں بھی کر سکتے ہیں. بعض نحوین جو ہے اس جگہ پر او کا ترجمہ حتی سے کرتے ہیں، لیکن یہ جو کتاب ہے اس میں انہوں نے اس کا ترجمہ الا ان سے کیا ہے، اور دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. یہاں تک کہ ترجمہ ہوگا اردو میں. تو ہم لوگ کتاب کے مطابق چلیں گے تو یہاں ہم الا ان کہیں گے، یعنی غایت کو بتاتا ہے، اور حتی بھی غایت کو بتا رہا ہے، الا بھی غایت کو بتاتا ہے. تو آپ یا تو الا کا ترجمہ کیجیے یا حتی کا ترجمہ کیجیے، دونوں باتیں درست ہیں. لیکن کتاب کے مطابق ہم لوگ چلیں گے تو انہوں نے یا اس کا جو اپنی تشریح میں جو لکھا ہے اس کا ترجمہ انہوں نے الا ان لکھا ہے. تو ہم لوگ الا ہی کریں گے، گرچہ کہ دونوں اپنی جگہ پر درست ہیں اور معنی بھی دونوں کا سیم ہوتا ہے. اگر شیخ صاحب یہ کہا جائے کہ یہاں تک کہ، یہاں تک کہ، جی. تو پہلے دو جملوں میں جو او ہے وہ الا ان کے معنی میں استعمال ہے، جس کا ترجمہ ہے یہاں تک کہ، اور دوسرے جو جملوں میں جو او ہے وہ الا ان، جس کا ترجمہ ہے مگر یہ کہ، یا پھر الا یہ کہ. ٹھیک ہے. اب یہاں آپ دیکھیے چاروں جگہوں پر جو فعل مضارع ہے وہ منصوب ہے. یتم، تنالا، یعتذر، یجتہد. اور ادوات نصب میں سے کوئی نصب اس سے پہلے نہیں ہے. کتاب کے جو مؤلفین ہیں ان کے مسلک کے مطابق ہم لوگ بات کر رہے ہیں. ادوات نصب فعل مضارع کے چار ہیں، ان، لن، اذن، کئی. تو ان میں سے کوئی بھی یا نہیں ہے، لیکن پھر بھی فعل مضارع منصوب ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں ان مضمر ہے، ان مضمر ہے، اور ان کے بغیر یہاں ترجمہ صحیح نہیں ہو سکتا. ان کے بغیر یہاں ترجمہ نہیں ہو سکتا، اور ان کی جگہ اور اس کی جگہ پر کسی اور فعل مضارع کو یہاں نہیں رکھا جا سکتا. تو اس لیے اب یہاں جو قاعدہ بنا وہ یہ کہ فعل مضارع او کے بعد، فعل مضارع او کے بعد منصوب ہوتا ہے کس سبب سے؟ ان مضمرہ کے سبب سے. ان فعل مضارع او کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فعل مضارع مضمر ہوتا ہے. فعل مضارع مضمر حرف ناصب ان مضمر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہوتا ہے. تو اسی قاعدے کے مطابق القاعدہ کیا ہے؟ ینصب الفعل المضارع، فعل مضارع کو نصب دیا جاتا ہے بان مضمرۃ وجوبا، ان مضمرہ کے ذریعے وجوبی طور پر، بعد او کے بعد، التی بمعنی الا او الا، اس او کے بعد جو الا یا الا کے معنی میں ہوتا ہے. کس او کے بعد؟ وہ او جو کہ جملے میں الا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے
یا پھر الا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو فعل مضارع ان مضمرہ کے ذریعے وجوباً منصوب ہوتا ہے او کے بعد، اس او کے بعد جو کہ الا یا پھر الا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو ہم لوگ اس کو الا ہی رکھیں گے، حتیٰ نہیں لائیں گے تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو. کتاب میں جو لفظ دیا گیا ہے وہ الا ہے، تو اسی کو رکھیں گے ہم لوگ. تو یہ قاعدہ ہے فعل مضارع کے مضمر کا. اب تک ہم لوگ یہ 3 قاعدے پڑھ چکے ہیں. فعل مضارع لام التعلیل کے بعد ان مضمرہ کے ذریعے منصوب ہوتا ہے، اور فعل مضارع لام الجحود کے بعد ان مضمرہ کے ذریعے منصوب ہوتا ہے، اور فعل مضارع او کے بعد، او جو کہ الا یا الا کے معنی میں ہوتا ہے، اس او کے بعد ان مضمرہ کے ذریعے وہ منصوب ہوتا ہے.